اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان فرمایا ہے. اسی لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بھی بیان کی، درود کی بھی فضیلت بیان کی، اور پھر ماں باپ کی فضیلت بھی. حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ آمین ارشاد فرمایا. صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ جبریل امین پاس کھڑے ہیں. حضور نے 3 دفعہ آمین کیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جو 3 دفعہ آمین ارشاد فرمایا وہ کس وجہ سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر تھے. جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جس کے سامنے نام نامی اسم گرامی نام محمد لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی یا اللہ وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے. تو حضور نے فرمایا آمین. اب بتاؤ جبریل دعا کرنے والے ہوں، آج لوگ نیک لوگوں سے، پیروں سے، علماء سے دعا کرواتے ہیں کس لیے کہ یار یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہی وجہ ہے نا. تو حالانکہ پیر اور عالم یہ معصوم نہیں ہے. فرشتہ اور اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. جبریل امین نے دعا کی چونکہ وہ بھی معصوم ہے، اور دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کرنے والے آمنہ کا لال ہو تو بتاؤ دعا رد ہوگی؟ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ وہ دعا قبول ہے. حضور نے دعا کی، جبریل نے دعا کی یا اللہ وہ بندہ برباد ہو جائے جس کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام ہو تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھ لیا کرو، خاموش نہ رہا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دعا کی جبریل نے یا اللہ وہ برباد ہو جائے تو حضور نے اس پر آمین ارشاد فرمایا. پھر دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے دعا مانگی یا اللہ کہ جو اپنے والدین، بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پائے تو یا اللہ وہ بھی شخص برباد ہو جائے. اتنی اس قدر اسلام کے اندر والدین کی خدمت کا حکم ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سورہ یوسف میں موجود ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے مولا ان پر رحم فرمائے، ان دونوں پر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. تو آج اگر بچپن میں تم پر تمہارے ماں باپ نے رحم نہ کیا ہوتا، تمہاری پرورش نہ کی ہوتی، خود گیلے بستر پر لیٹ کے تمہیں سوکھے بستر پر نہ لٹایا ہوتا تو آج تو اتنا بڑا کہاں سے ہوتا. تو والدین کا حق اللہ کی عبادت کے بعد ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ انصاف کرو. انصاف یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ جتنا کسی نے کیا اتنا تم اس کے ساتھ کر دو، تمہاری جتنے کسی نے پیسوں کی مدد کی اتنی تم کر دو. جیسے آج کل ہمارے رواج ہے شادیوں میں کوئی آپ کے وہ جو دولہے کو پیسے دے کے جائیں تحفے کے طور پر تو لوگ لکھ لیتے ہیں کہ جناب اس کی ہوگی تو ہم بھی اتنے ہی دیں گے، یہ لکھا جاتا ہے. تو یہ کوئی احسان اور بھلائی نیکی نہیں ہے، یہ برابری ہے کہ تم جتنا کسی نے کیا اتنا تم کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ احسان کا حکم دیا ہے. احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی تجھے ایک وقت کا کھانا کھلائے، اگر اس کا پورا وقت ہے تو اس کو 2 وقت کا کھلا، یہ احسان ہے. اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی کر، جتنا اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اس سے بڑھ کر بھلائی کر. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب سنیے حضور کی ارشاد گرامی. آقا نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر.
پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد حضور نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر. پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا تو اپنے والدین کی خدمت کر. پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا تو اللہ کی راہ میں جہاد کر. 3 دفعہ والدین کی حکم جو ہے خدمت کا حکم دیا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ایک صحابی رسول ہے یا رسول اللہ جنگ کا لشکر جا رہا ہے تو میں بھی اس ساتھ لڑنے کے لیے جانے لگا ہوں. حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہے. اب وہی بات جو میں نے کل بیان کی تھی جہاد کے بارے میں کہ جہاد کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے کبھی فرض عین ہوتا ہے. اب یہ جو صحابی جا رہے تھے یہ فرض عین نہیں فرض کفایہ تھا. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کسی قوم میں سے کوئی ایک بندہ چلے جائے سب کی جان چھوٹ جاتی ہے, سب کے اوپر سے وہ فرض اتر جاتا ہے. تو یہ صحابی رسول ہے فرض کفایہ پورا کرنے کا. اگر فرض عین ہوتا تو حضور کبھی نہ فرماتے کہ والدین کی خدمت کر. پوچھا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں. حضور نے فرمایا جہاد چھوڑ تو جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر. حالانکہ جہاد سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, لیکن حضور نے والدین کی خدمت کا اس قدر تاکید فرمائی کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ماں باپ کے ساتھ نرمی گوشے سے بات کرو. آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ماں کہے گی باپ کی بیٹا یہ کام کر, نہیں ابو جی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, نہیں امی جی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں تو ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, یہاں تک والدین کی فضیلت بیان فرمائی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھے گا, خوشی کے ساتھ دیکھے گا, اپنے ماں باپ کا چہرہ ان کی زیارت کرے گا, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب دے گا. اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بار بار دیکھا جائے, حضور نے فرمایا تو بار بار دیکھ, بار بار تجھے حج کا ثواب ہے. اس قدر والدین کا ادب احترام ہے, ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. ہمارے مزاج کیا ہوتے ہیں؟ حضور نے قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اس کی یا رسول اللہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. حضور نے فرمایا ایسی اولاد ہوگی جو اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے گی. ایسے بچے ہوں گے جو اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے. لونڈی کے ساتھ پرانے وقتوں میں جو آج بھی آپ کے گھروں میں جو بڑے بڑے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں, آپ ان کے بارے میں دیکھیے کہ وہ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اس کو کتنے غصے سے کہا جاتا ہے یہ کام تم نے نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, غصے سے, چونکہ وہ نوکر ہے. پرانے وقتوں میں لونڈیوں کا دور تھا کہ عورتیں لڑکیاں خرید کر گھر میں کام کر رکھی جاتی تھی اور لوگ اس کو بڑے ہیج اور بڑی تنگ نظری کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی بچے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے, اس کو جو جھڑکیں گے, اس کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جب یہ وقت ہو جائے سمجھ لو قیامت قریب ہے. تو آج ہمارے